یہ بات تو تقریباً سبھی کو معلوم ہے کہ دنیا سب کو مراحل سے گزر رہی تھی، انسانیت حیوانیت میں بدل چکی تھی، جہالت پر ضلالت پر سر عام تھی، خرافات و بدعت ہر چال سے وجہ تھی، سب کو جنم دیا، لیکن اسلام جیسا مذہب نہ ہی شروع زمین پر آیا ہے اور نہ ہی قیامت تک آ سکتا ہے۔ یہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے اپنے قانونوں کے مطابق عورت کی حیثیت کو اجاگر کیا، اور اسلام نے جو عزت و وقار عورت کو عطا فرمائے اس سے بہتر کا تصور ناممکن ہے۔ آتے ہیں دلدار بنائے جاتے ہیں، بنیاد ہمارا مکتب ہے، یہ علم و عمل کا مرکز ہے، بنیاد ہمارا مکتب ہے، یہ علم و عمل کا مرکز ہے، اسلام ہمارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ عورت کو جو عزت اسلام نے دی، دنیا کے کسی مذہب کو شان نہ دی، عورت کو جو مقام محمد نے عطا فرمایا وہ مقام کسی قوم کسی دور میں نہ پایا۔ صدر محترم اور اساتذہ کرام اور سامعین جلسہ، آج میری تقریر کا موضوع اسلام اور عورت۔ یہ بات تو تقریباً سبھی کو معلوم ہے کہ دنیا سب کو مراحل سے گزر رہی تھی، انسانیت حیوانیت میں بدل چکی تھی، جہالت پر ضلالت پر سر عام تھی، خرافات و بدعت ہر چال سے غالب تھی، ہدایت و استقامت سے کسی کو کوئی لگام نہیں تھا، بینقائی اور بدکاری کا بازار گرم تھا، ذلت اور رسوائی آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ اسلام میں معاشرہ اور سماج میں عورتوں کو کوئی مقام نہیں تھا، ماں اور بہنوں کی عصمت کو عزت کو تاج تاج کیا جا رہا تھا، گویا کہ انسانیت کا چہرہ گل ہونے کو ہی تھا کہ اچانک رحمت الہی جوش میں آئی اور بی بی آمینہ کے گلشن میں ایک پھول کھلا جو دم توڑتی، آہ بھرتی اور انسانیت کو دلاسا دینے والا شخص جلوگر ہوا، جس کو ہم عربی زبان میں رحمت للعالمین کے نام سے جانتے ہیں، سید الکونین، سید الانبیاء، خاتم النبیین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفوظ ہوتے ہی اجلا ہوا دائی، دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا، جس کو شاعر نے اس طور پر کہا ہے، نور خدا وہ آیا کہ ایمان آ گیا، نور خدا وہ آیا کہ ایمان آ گیا، خود منہ سے بولتا ہوا قرآن آ گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو توحید و رسالت کی دعوت دی تو سب آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کی جان کے پیچھے پڑ گئے، یہاں تک کہ پاگل، دیوانہ، ساحر، مجنون تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کروانہ غرض کے ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جانے لگا، یہاں تک کہ سردارانی قوم و ملت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا جہاں عزت دولت و جہاں کی لالچ دلائی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باتوں کی پرواہ کیے بغیر کہ میرا کچھ ہو سکتا ہے، اشاعت اسلام میں مشغول رہے اور ملک رب میں اسلامی پرچم لہرا کر ایک ایسی جماعت تیار کی جس کو دنیا صحابہ کے نام سے جانتی ہے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی ڈوبتی ہوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس کے متعلق آج پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ دنیا نے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ ہزاروں مذہبوں کو جنم دیا، لیکن اسلام جیسا مذہب نہ ہی شروع زمین پر آیا ہے اور نہ ہی قیامت تک آ سکتا ہے۔ یہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے اپنے قانونوں کے مطابق عورت کی حیثیت کو اجاگر کیا، اور اسلام نے جو عزت و وقار عورت کو عطا فرمائے اس سے بہتر کا تصور ناممکن ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو کوئی پوزیشن نہیں تھی، عورتوں کو کوئی مقام نہیں تھا، گری ہوئی نظروں سے دیکھی جاتی تھی، یہاں تک کہ دنیا کی سب سے بدترین چیزوں میں شمار ہوتی تھی، لیکن اسلام نے اسے
کی یہی ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی ناقص اور ادھوری معلوم ہوتی ہے، جس کے بغیر آنگن کی روشنی تاریکی میں بدل جاتی ہے،